بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل یوم عرفہ، کیونکہ جمعے سے پہلے جو جمعرات ہے ہمارے بحرین میں وہ عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ عرفہ کا دن اس کو کہتے تو ہیں، لیکن وہ ہر علاقے والوں کے لیے ان کی چاند کے حساب سے اپنے اس تاریخ کو اس کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے۔ ہندوستان پاکستان میں 9 تاریخ جب ہوگی، چاہے وہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن نہیں ہو، تب بھی وہ ان کے لیے 9 تاریخ عرفہ کا ہوگا اور 9 تاریخ کا وہ روزہ رکھیں گے۔ یہی فتویٰ ہے لجنہ دائمہ کی، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عثیمین اور ہندوستان پاکستان کے علماء کی۔ بھائیو، عرفہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے مختصر بیان کرتا ہوں۔ صحیحین میں ایک روایت ہے، ایک شخص آیا سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، امیر المومنین، اور آ کے کہنے لگا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے، تم اس کو پڑھتے بھی ہو، اگر ہمارے اوپر، ہمارے یعنی یہودیوں کے پاس وہ آیت ہوتی تو ہم اس کے لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن، خوشی کا دن منا لیتے۔ اتنی عظیم آیت ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قال ایو آیہ، سیدنا عمر کہنے لگے کون سی آیت ہے بھائی، بتاؤ کون سی ہے۔ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت پڑھی کہ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پچھلے دین میں نقص رہ گیا، پچھلے زمانے کے دینوں میں تمہارا دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی تم پر مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، مجھے معلوم ہے کہ وہ دن کون سا تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، والمکان الذي نزلت فيه، اور وہ جگہ بھی پتہ ہے جہاں یہ آیت اتری تھی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پر کھڑے تھے، جمعے کا دن تھا اور آپ پر یہ آیت اتری۔ بخاری کی روایت ہے مرفوع۔ اس عرفہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم عرفہ و یوم النحر و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن، نحر کا دن یعنی 10ویں تاریخ، اور ایام التشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ہمارے عید کے دن ہیں، یہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہاں اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے تو عید کے دن کہا ہے اور عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے۔ بھائی یہ ہے حاجیوں کے لیے، عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے لیے وہ عید کا دن ہے، وہیں پر انشاءاللہ العزیز دلائل سے ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا جب آپ حاجی نہیں تھے، جن سالوں میں حج نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا۔ انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ کو آیت سناتا ہوں، وہ حدیث سناتا ہوں، روایت سناتا ہوں۔ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر لوگوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے ان کی گردن کو آزاد کرتا ہے
جیسا کہ روایت میں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں دنوں میں جس میں اللہ تعالیٰ اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عرفہ کے دن کے علاوہ من یوم عرفہ. اور وہ لیدنو قریب آ جاتا ہے جس طرح اس کے لائق ہے. پھر وہ فخر کرتا ہے فرشتوں میں فیقول ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حاجیوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. ابن عمر کی روایت میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یباہی، کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ملائکتہ عشیۃ عرفہ، اپنے فرشتوں میں عرفہ کی شام، باہل عرفہ، اہل عرفہ کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے. فیقول انظروا الی عبادی، پھر وہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کو، اتونی شعثا غبرا، یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس بڑا گندا ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ ہیں، میرے پاس آئے ہیں. اور ایک روایت میں اس طرح ہے ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء، اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی وجہ سے آسمان والوں پر فخر کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عرفہ میں حاضر ہوں گے، اور اس سے پہلے جو حاضر ہوتے رہے، لیکن اس سال بہت کم لوگ اس کورونا کی وجہ سے، اس وبا اور بلا کی وجہ سے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودیہ نے صرف سعودیہ ہی سے سعودی اور مقیمین کو خاص یعنی تعداد میں لوگوں کو آنے کی اجازت دی ہے. امام ابن رجب فرماتے ہیں عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جو لوگ عرفہ میں ہیں اور جو نہیں ہیں ان میں، ان کو بھی، جو اپنے ملکوں میں ہیں، آپ ہم اس سال نہیں ہیں وہاں پر، بہت سارے لوگ نہیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں بھی آزاد کر دینا جہنم سے. تو اسی لیے فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ صَارَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهِ عِيدًا، تو پھر اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا تو دوسرا دن پھر خوشی کا، جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو معاف کیا تو اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، تو یہ بھی دن جب اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن مومنوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد والا دن عید کا دن ہوتا ہے. یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. خود کہتے ہیں من شہید الموسم منہم ومن لم یشہدہ، جو وہاں یعنی حج پہ حاضر ہیں اور جو نہیں حاضر ہیں، یہ لاشتراکہم فی العتق والمغفرۃ یوم عرفہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ انہی کو معاف کرے گا جو عرفہ میں ہے، نہیں، پوری دنیا میں جو جہاں پر بھی ہیں مومن مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے گا. اور یاد رکھیے کہ اس دن ایک خاص دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. تو اس دن عرفہ کے دن یہ ضرور یہ دعا پڑھیں، حاجی ہوں غیر حاجی ہوں ضرور